السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہوش غفار کے قلم سے تحریر کردہ ناول زریاب کی فرسٹ ایپیسوڈ کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کیے بنا سٹارٹ کرتے ہیں ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ۔ جسے توجہ سے ہو وحشت، دلبری سے گریز ہو، تمام شہر میں مجھ سا سرپھرا کوئی ہوگا کیا؟ نیوی بلو کلر کے ڈریس کوٹ پہنے ہوئے وہ اپنے گہرے براؤن بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا لب ترچھے کیے خود کے خوبرو شخصیت کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ تب ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے اپنے رنگ کرتے فون کو دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ اس کے سوال پر آنکھوں میں شرارت لیے لب دبائے مسکرایا تھا۔ بہت پیارا۔ ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص انداز میں جواب دیتا ہوا وہ مقابل کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھیر گیا۔ تم کیسی ہو؟ اس کا محبت پاش لہجہ مقابل کے بے چین دل کو قرار پہنچانے کے لیے کافی تھا۔ آپ سے ناراض ہوں میں؟ اور وہ کیوں؟ شیشے میں ابھرتے اپنے عکس کو دیکھ کر وہ بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا وہ اس کی ناراضگی کی وجہ سے بخوبی واقف تھا، تبھی لبوں پر مسکراہٹ سے جائے وہ گویا ہوا۔ آج میری برتھ ڈے ہے اور آپ ہی نہیں ہیں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ لہجے میں نمی گھلی تھی۔ I'm sorry یار، میں چاہ کر بھی نہیں آ سکتا۔ اتنا بزی شیڈیول ہے کہ کیا بتاؤں تمہیں۔ اپنے اوپر کلون کی بارش کرتے ہوئے مزے سے گویا ہوا۔ آپ کو پتہ ہے میں بہت اچھا ہوں، جانتا ہوں، اسے تنگ کرنے کے انداز سے کہتا ہوا وہ شرارت سے گویا ہوا تھا۔ نہیں، بہت برے ہیں آپ، تب کر کہتے ہوئے وہ کال کٹ کر گئی تھی۔ برا ہوں یا اچھا ہوں، صرف تمہارا ہوں۔ اس کے فوٹو دیکھتا ہوا وہ گہری سانس خارج کرتا ہوا وہ سیل فون کوٹ کی جیب میں رکھتا ہوا اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے کمرے سے نکلا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ارے بھائی دیکھ کر، اتنی اجلت میں کہاں جا رہے ہو؟ ڈھیلے سے ٹراؤزر میں ملبوس ارسل بری طرح زینب بیگم سے ٹکرایا تھا۔ کہیں نہیں ٹچی جان، بس پریحا کو وش کرنے جا رہا تھا۔ سر جھکائے بالوں میں ہاتھ چلا کر کہتا ہوا وہ پریحا کے کمرے کی جانب بڑھا تھا، جبکہ زینب بیگم اس کی پیٹھ دیکھتی رہ گئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے پریحا، ناک کر کے کمرے میں داخل ہوتا ہوا وہ پرجوش لہجے میں بولا تھا۔ تھینکس ارسل بھائی۔ شاکنگ پنک کلر کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس وہ اپنے بالوں کو ہائی ٹیل میں قید کیے وہ سر پر دوپٹہ رکھتی ہوئی مسکرا کر بولی تھی۔ میں نے تمہیں سب سے پہلے وش کیا ہے نا؟ ارسل کے لہجے میں سوال پوشیدہ تھا، جو پریحا بخوبی سمجھ چکی تھی۔ روبرو سب سے پہلے آپ نے کیا، مگر ٹیکسٹ سب سے پہلے زریاب نے کیا تھا کل رات کو ہی، کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی چھلکی تھی۔ تم رو رہی ہو کیا؟ پریحا کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر اسے شک گزرا۔ نہیں، وہ میری نیند پوری نہیں ہوئی، بس اس لیے۔ چلو تم کہتی ہو تو ٹھیک ہے۔ پریحا کے معصوم چہرے پر مسکراتی نظر ڈالتا ہوا وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ ایک وہ شخص ہے جسے ذرا فرق نہیں پڑتا میری خوشی اور تکلیف سے، اور ایک ارسل بھائی ہیں جنہیں میرے اندر کا درد تک دکھ جاتا ہے۔ آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتی ہوئی داجی سے ملنے کا ارادہ کیے وہ کمرے سے نکلی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ 3 مہینے سے میں نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا خان صاحب، اپنی ناراضگی کا اظہار کرتی ہوئی ندرت بیگم خان صاحب پر زور دے کر بولی تھی۔ آوارہ نہیں پھر رہا ہمارا بیٹا، بزنس بڑھانے کی وجہ سے وہ ہم سے دور ہے۔ آپ کو تو اس بات پر خوش ہونا چاہیے، مگر آپ ہیں کہ غصے میں مجھ پر ہی شعلہ بازی کرنے چڑھ جاتی ہیں۔ ندرت بیگم کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر وہ مسکرا کر بولے تھے۔ ایک ہی تو بیٹا ہے میرا، اور وہ بھی مجھ سے مہینوں تک دور رہتا ہے۔ زریاب کی جدائی پر وہ روحان سی ہوئی تھی۔ میری بات ہوئی ہے اس سے، آج آ رہا ہے آپ کا بیٹا۔ ندرت بیگم کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر وہ ان کے شانوں کے گرد ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر گویا ہوئے تھے۔ سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھ پر یقین نہیں ہے تو آپ خود اپنے بیٹے سے پوچھ لیں۔ آنکھیں چھوٹی کر کے کہتے ہوئے وہ ندرت بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آتے دیکھ کر مسکرا اٹھے تھے۔ بس ایسے ہی مسکراتی رہا کریں، اور بھی زیادہ پیاری لگتی ہیں آپ بھی نا، شرم سے کہتی ہوئے جانے کے لیے اٹھی تھی۔ اب کہاں چل پڑی آپ؟ میرا بیٹا آ رہا ہے، بس اس کی تیاری کرنے۔ اتنے دنوں بعد ندرت بیگم کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر وہ خود بھی پرسکون ہوتے مسکرائے تھے۔ سنو ندرت جی، وہ پیچھے سے انہیں پکار گئے تھے۔ آج پریحا کی برتھ ڈے ہے تو اس کے لیے اچھے سے گفٹس لے لینا ہماری طرف سے، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ اس کے بڑے ابو اور بڑی امی کو وہ کس قدر پیاری ہے۔ ذوالفقار صاحب کی بات سمجھتی ہوئی وہ مسکرائی تھی۔ آپ بے فکر رہیں، ندرت بیگم کے کہنے پر وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے مسکرائے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ فوزیہ اگر مصروف نہیں ہو تو کیا تم میرے ساتھ مارکیٹ چل سکتی ہو؟ کچن میں کھانا بناتے ہوئے فوزیہ نے ندرت بیگم کو دیکھا تھا، جو آج عام دنوں کے برعکس بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ جی ضرور بھابھی، پر میں ارسل کے بابا سے پوچھ لوں ذرا، مثبت میں جواب دیتی ہوئی واپس سے کام میں مصروف ہوئی تھی۔ کیا فوزیہ، 2 بچوں کی ماں ہو، اب بھی فاروق سے پوچھے بغیر گھر سے قدم باہر نہیں رکھنا؟
مسکرا کر بولتے ہوئے وہ فوزیہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ تم فاروق سے پوچھ لو، تب تک میں ارسل کو کہہ دیتی ہوں کہ وہ ہمیں مارکیٹ لے جائے گا۔ فوزیہ کی فاروق سے ہر کام کرنے سے پہلے پوچھنے کی عادت پر وہ ایسے ہی مسکراتی تھی۔ اب بھی وہ مسکرا کر فوزیہ بیگم کو دیکھتی ہوئی کچن سے گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ خان ولا میں آباد داؤد خان اور ان کے تینوں بیٹے اپنے بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ داؤد خان اور ان کی زوجہ فاطمہ بی بی، جو اب تاجی اور بی جان کے نام سے پکارے جاتے ہیں، ذوالفقار اور ندرت کا اکلوتا مان زریاب خان ہی تھا۔ زریاب، جو ارسل سے چھوٹا ہونے کے باوجود بھی اپنی ذہانت اور کم عمری میں بزنس کی دنیا میں اپنی کامیابی حاصل کر کے اپنے نام کے پنجے گاڑتا ہوا اپنا نام ہر ایک کی فیورٹ لسٹ کی فہرست میں اول کر گیا تھا، جبکہ ذوالفقار سے چھوٹے بھائی فاروق اور ان کے زوجہ فوزیہ کے ہاں 2 ہی بچے تھے، ایک بیٹا ارسل اور اس سے 7 سال چھوٹی بیٹی ابرش۔ وہ دونوں ہی ان کا کل اثاثہ تھے۔ ارسل، جو تینوں بھائیوں کے بچوں میں سب سے بڑا ہونے کا شرف حاصل رکھتا تھا، وہیں اس کا دھیما لہجہ اور ٹھنڈا مزاج ہر ایک کے دل میں اس کی ایک الگ ہی جگہ تھی۔ ذوالفقار اور فاروق سے چھوٹے بھائی منیر اور ان کی زوجہ زینب کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، پریہا اور اریہا، جو ہر دل عزیز تھیں۔ منیر صاحب کے بیٹا نہ ہونے کے باوجود بھی ان کی دونوں بچیاں سب سے لاڈلی تھیں، خاص طور پر پریہا، جو بی جان کی سب سے چہیتی پوتی ہونے کا شرف حاصل رکھتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پاس مت آ کہ میرے سر پہ وحشت چڑھی ہے، دور رہ کر بھی کسی اور کا سایہ ہے مجھ میں۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میٹنگ سے فارغ ہوتی وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا تھا کہ بلیک کلر کے سوٹ کوٹ پہنے وہ نازک سی لڑکی اس کے پاس آ کر رکی تھی کہ اس کی حرکت پر دنگ ہوا تھا۔ وہی جو تمہیں مجھ سے پہلے کرنا چاہیے تھا، زریاب کے کالر کے ساتھ کھیلتی ہوئی مسکرا کر بولی تھی۔ اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ جبراً مسکراہٹ لیے وہ بڑی احتیاط سے اپنا کالر آزاد کروا کیا تھا۔ کیا زریاب، ہم بزنس پارٹنر سے لائف پارٹنرز نہیں بن سکتے؟ اس کے صاف کوئی پر زریاب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ 2 مہینے سے میں مسلسل تم پر اپنی محبت ظاہر کر رہی ہوں، مگر تم ہو کہ نو رسپانس کا ٹیگ لگا کر پھر رہے ہو۔ اس کی آواز بولتے بولتے اونچی ہوئی تھی۔ آرام سے، یہ میرا آفس ہے، آپ کا کوئی گھر نہیں جہاں ایسے چیخ کر بات سنائی جائے۔ تان دبائے گڑراتا ہوا وہ اپنے اور اس لڑکی کے درمیان فاصلہ قائم کر گیا تھا۔ زریاب ذوالفقار خان کسی بھی ایسی ویسی لڑکی کے ساتھ مراسم نہیں بڑھاتا۔ اور کس نے کہا تھا آپ کو مجھ سے محبت کرنے کے لیے؟ میں نے تو نہیں کہا۔ اب جب آپ کو مجھ سے محبت ہو ہی گئی ہے تو میرا کوئی قصور نہیں، آپ کی غلطی ہے، تو پلیز میرے سر پر یہ محبت کا الزام مت ڈالے محترمہ۔ میری اور آپ کی ملاقاتیں صرف بزنس کی حد تک تھیں، مگر آپ تو ایک الگ ہی بزنس پر چل پڑی۔ سرد لہجے میں بولتا ہوا تلخ کلامی سے خود کو باز رکھنے کی صحیح کرتا ہلکان ہوا تھا۔ تم میرے بارے میں سوچ کر تو دیکھو، وہ منمنائی تھی۔ سوچنا تو بہت دور کی بات ہے محترمہ، میں آپ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا آپا کھوں، آپ یہاں سے جائیں، ورنہ جو بھی میں کہوں گا یا کروں گا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ ہاتھ سے جانے کا اشارہ کرتا ہوا وہ تان تپائے اپنے غصے سے ضبط کرتا ہوا بولا تھا۔ زریاب، پلیز۔ اب کی بار خود پر کیے ضبط کو کھوتا ہوا وہ دھاڑ اٹھا تھا جس پر وہ آنکھوں میں نمی لیے وہاں سے چلی گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بی جان، بولو میری گڑیا، یہ آج کے دن میری پیاری سی بیٹی کیوں اداس ہے؟ پریہا کے اداس چہرے کو دیکھتے ہی بی جان نے کھوجتے لہجے میں پوچھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں بی جان، میرا دل آج بس رونے کو کر ہے، کسی بھی چیز سے میرا دل نہیں لگ رہا ہے۔ بھرائی آواز میں بولتی ہوئی وہ بی جان کے زلف دانوں پر سر رکھ کر لے رہی تھی۔ اور یہ دل رونے کو کیوں کر ہے؟ بی جان کے سوال پر اس کی آنکھوں کے سامنے اس سنگ دل کا چہرہ لہرایا تھا جس سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ رہنے دیں، آپ نہیں سمجھیں گی۔ اس کے خیال کو جھٹکتی ہوئی وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ ہاں بھائی، میں کہاں سمجھوں گی بی جان؟ اس کے کھینچ کر بولنے پر بی جان مسکرائی تھی۔ اچھا چلے اب میرا برتھ ڈے گفٹ نکالیں، ہاتھ آگے کرتی ہوئی شرارت سے آنکھیں مٹکاتی ہوئی مسکرائی تھی۔ رکو ذرا، میں دیتی ہوں لا کر، یہ ذرا بھاری ہے، پریہا میری مدد کرو اسے اٹھانے میں۔ کبر سے گفٹ ریپ کیا بڑا سا باکس اسے دیتی ہوئی وہ جانچتی نظریں پریہا کے چہرے اور گفٹ پر جمائی ہوئی تھی۔ بی جان، اتنا بڑا گفٹ کیا ہے اس میں؟ پتہ نہیں، خود دیکھ لو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ گفٹ آپ نے دیا اور آپ کو ہی نہیں پتہ، منہ بنا کر کہتی ہوئی وہ گفٹ کھولنے لگی تھی۔ گفٹ باکس کے اندر کیا تھا یہ خود بی جان تک انجان تھی، تبھی تجسس کے مارے وہ واپس اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ واؤ بی جان! بلو کلر کی خوبصورت میکسی پر لگے جھلملاتے نگوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تر آئی تھی۔ یہ تو واقعی بہت خوبصورت ہے، اور تم پر تو یہ اور بھی زیادہ پیاری لگے گی۔ میکسی کو خود پر لگائے کھڑی ہوئی پریہا کے دل کی دھڑکن اچانک سے بڑھی تھی، جس پر اپنے ارد گرد میں تلاشی نظر دوڑاتے ہوئی وہ اپنی تلاش کی ناکامی لیے واپس سے میکسی پر ہاتھ پھیرتی ہوئی پھیکا سا مسکرائی تھی۔ ارے پریہا، اس میں ہیلز بھی ہیں تمہارے لیے، اور بھی بہت کچھ ہے۔ ہیلز کے ساتھ میچنگ جیولری اور سائڈ میں رکھے چھوٹے سے گفٹ باکس کو دیکھتے ہاتھ میں لیتی ہوئی وہ مسکرائی تھی۔
ہیپی برتھ ڈے میری جان. مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے زریاب، مجھے تم اور تمہارا ساتھ چاہیے. گفٹ پڑھ کے چھوٹے سے کارڈ پر لکھے الفاظ کے ساتھ چھوٹے سے ہارٹ پر ہاتھ رکھتی ہوئی روحان سی ہوئی تھی. پریہا، بی جان آپ کا پوتا بہت بے رحم ہے. روحان سے لہجے میں بولتی ہوئی وہ بی جان کے گلے لگی تھی. ارے وہ بے رحم کیسے ہوا؟ جو تم نے اس سے خواہشیں کی تھی وہ سب پوری کی ہیں اس نے، اور پھر بھی تم یہ کہہ رہی ہو. پریہا کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی وہ مسکرائی تھی. اس کے بغیر یہ سب چیزیں سب کچھ بیکار ہیں بی جان. آج کے دن تو وہ آ سکتا تھا مگر نہیں، اسے اپنا کام زیادہ عزیز ہے. میرا کیا ہے، ہر بار کی طرح اس بار مجھے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں الجھانے کی کوشش کرے گا. مگر میں بتا رہی ہوں، آپ اس کو بتا دیجیے گا. میں نہیں ماننے والی اس بار. سب کچھ واپس سے باکس میں ڈالتے ہوئے وہ غصے سے بولتے ہوئے وہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلی گئی. اسے غصہ بھی آتا ہے بی جان؟ ناٹ بیڈ. ہماری خوب جمے گی. وہ جو کب سے ویڈیو کال پر موجود اس کا ہر تاثرات بغور دیکھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مگر پریہا کے سخت ری ایکشن پر مسکرا کر گویا ہوا تھا. کیوں پریشان کر رہے ہو بچی کو؟ بی جان کے ڈانٹنے پر وہ لب دبا گیا تھا. تنگ نہیں کر رہا بی جان، بس اس کی محبت کی شدت دیکھنا چاہتا تھا، جو دیکھ لیے. بس اب آپ تیاری کریں پر دادی بننے کی. ایک آنکھ وینک کرتا ہوا وہ شرارت سے گویا ہوا تھا. چل بے شرم، بس اب شام تک یہاں پہنچنے کی تیاری کرو. بی جان کے کہنے پر اس بات میں گردن ہلاتا ہوا وہ مسکرا کر کال کٹ کر گیا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. ماما یہ ڈریس کیسی رہے گی؟ لائٹ پنک کلر کی خوبصورت ہلکے کام والی فراک خود سے لگائے کھڑی ابرش کنفیوز ہوتی ہوئی فوزیہ بیگم سے پوچھ گئی تھی. جو دل میں آئے وہ پہن لو. کون سا بہت بڑی پارٹی ہے جو تم اتنا کنفیوز ہو رہی ہو؟ گھر کی تو لوگ ہوں گے. پریہا کے لائے گفٹس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتی ہوئی وہ ابرش کو دیکھ کر مسکرا کر گویا ہوئی تھی. مگر مما میں چاہتی ہوں آج میں بہت پیاری لگوں. وہ تم ہو نا. اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کہتی ہوئی وہ اپنی معصوم سی بیٹی کی بات پر مسکرائی تھی. پر میں ہر بار پریہا آپ ہی جتنی پیاری نہیں لگتی نا. منہ لٹکائے ہوئے وہ اور بھی معصوم لگ رہی تھی. پریہا اور آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس لیے آپ یہ والا ہی ڈریس پہن لیں. فوزیہ بیگم کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلا گئی تھی. ارسل بھائی یہ ڈریس کیسی رہے گی؟ میری بہن جو بھی پہنے گی وہ پرنسس سے لگے گی. تو پھر سوچنا کیسا؟ کمرے میں آتے ارسل کو اپنی ڈریس دکھاتی ہوئی اس کے جواب پر چہک اٹھی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. یہ گھر میں اتنی چہل پہل کیوں ہے؟ کمرے میں آتی پریہا کو دیکھ کر وہ پوچھ گئی تھی. بھول گئی آپ آج آپ کی برتھ ڈے ہے تو بس اسی کی تیاریاں ہو رہی ہیں. مگر آپ کو کیا ہوا؟ پریہا کے سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ فکر سے پوچھتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی. کچھ نہیں، بس سر تھوڑا درد ہو رہا تھا. وہ پھیکا سا مسکرائی تھی. تو آپ نے دوا لی ہے؟ اس نے جواباً نفی میں گردن ہلائی. آپ دوا لیں، میں چائے بھجواتی ہوں آپ کے لیے. اریہا، پریہا کی آواز پر وہ رکی تھی. مجھے اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرنی تو پلیز یہ تیاریاں بند کرواؤ. زریاب کا آج بھی نہ آنا اس کا ذہنی سکون تک چھین رہا تھا. کیوں؟ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے مجھے. وہ سہولت سے جواز بنا گئی تھی. اب کچھ نہیں ہو سکتا آپ ہی، بس تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں تو لہٰذا اب آپ دوا لے کر تھوڑی دیر آرام کر لیں، بہتر محسوس کریں گی آپ. اریہا اپنی سنا کر جاتی ہوئی پریہا کے روکنے پر بھی وہاں نہیں رکی تھی. جس کے ساتھ منانے کا سوچ رہا تھا وہ تو ہوگا ہی نہیں. آنکھوں کے کنارے پر تھمے آنسو چپکے سے بہہ نکلے تھے. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. فون پر میسج ٹون بیپ ہوتے ہی فون اٹھاتی اس سنگ دل کا میسج دیکھ کر پل بھر کے لیے مسکرائی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ مسکراہٹ کہیں غائب ہوئی تھی. محبت کے چاند کو اپنی پناہ میں رہنے دو، لبوں کو نہ کھولو، آنکھوں کو کچھ کہنے دو. میں سخت ناراض ہوں آپ سے. زریاب کے نام کو دیکھتی ہوئی پرنم لہجے میں خود سے بولی تھی. دل پہ ہاتھ رکھو اور کچھ دیر رہنے دو. مجھے محسوس کرو اور اپنے پاس ہی رہنے دو. اگلے لمحے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اسے محسوس کرتی ہوئی وہ مسکرا اٹھی تھی. آپ کا خیال ہی میرے بے جان وجود میں روح پھونکنے کا سا کام کرتا ہے، اور یہ دل ہر وقت آپ کے ساتھ کا خواہاں رہتا ہے. خشک حلق آنسوؤں کو روکنے سے درد کر رہا دکھا تھا. آپ ہی نیچے آ جائیں، بہت خاص مہمان آئے ہیں. خاص مہمان؟ اریہا کی پرجوش آواز پر وہ لب ترچھے کیے طنزیہ انداز میں مسکرائی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. آپ یاد کریں اور آپ کا زریاب نہ آئے. ایسا ہو سکتا ہے کیا بی جان؟ مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی وہ اپنے ستمگر کی آواز سنتے ہی وہیں منجمد ہوئی تھی. کیا تم آ گئے ہو زریاب؟ جبکہ زریاب کی متلاشی نظریں مسلسل اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھی. رہنے دو زریاب، سب جانتی ہوں میں. ہاں تو پھر کرائم پارٹنر ہیں آپ میری. شرارت سے آنکھ پینک کرتے ہوئے وہ مسکرایا تھا. موم، زریاب کی شوخ آواز پر وہ چہک اٹھی تھی. موم کی جان، مجھے نہیں ملنا تم سے. اس کے بالوں کو خراب کرتی ہوئی وہ لہجے میں مصنوعی ناراضگی کے لیے بولی تھی، جس پر وہ آئیبرو ریز کرتا ہوا مسکرایا تھا. جب کسی کو مجھ سے ملنا ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں واپس چلا جاتا ہوں. سیڑھیوں میں کھڑی پریہا کو دیکھ کر وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تھا، جس پر ندرت بیگم تڑپ اٹھی تھی.
ابھی آئے ہو 10 منٹ بھی نہیں ہوئے اور تم جانے کی باتیں کرنے لگے ہو؟ زریاب کہتی وہ زریاب کے گلے لگی تھی، جس پر وہ نم آنکھوں سے مسکرا اٹھا تھا۔ آپ ہی تو ہیں جو مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہیں ماں۔ آئی لو یو۔ اپنی مام کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہوا اپنی ساری تھکان پل بھر میں دور کر گیا تھا۔ بس یہی تمہارا انداز میں نے بہت مس کیا تمہاری مام نے۔ زریاب کی ہمیشہ کی طرح آج بھی ان کی پیشانی پر بوسہ دینا انہیں معتبر کر گیا تھا۔ میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا مام۔ ویسے ڈیڈ کہاں ہیں؟ دکھ نہیں رہے، اور نہ دادی۔ اور یہ خان فیملی کیوں اتنی سونی سونی لگ رہی ہے؟ اریحا، ابریش، ارسل اور پریحا کہیں نہیں دکھ رہے۔ اپنے نام پر سختی سے آنکھیں میچتی ہوئی اپنی بے ربط دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے مسکرائی تھی۔ آج پریحا کی برتھ ڈے ہے تو بس اس لیے سب مصروف ہیں تھوڑا سا۔ اوہ اچھا، گڈ، ہونٹ گول کر کے کہتا ہوا وہ یکسر انجان بنتا ہوا کاؤچ پر گرنے کسی انداز میں بیٹھا تھا۔ کب تک چوری چھپے مجھے دیکھنے کا ارادہ ہے؟ آنکھیں بند کیے پریحا کے آنے کا انتظار کرتا ہوا وہ بے صبرا ہوا تھا، فقط اسے قریب سے دیکھنے کی خاطر۔ زریاب بھائی، اریحا اور ابریش کی یکجا آواز پر آنکھیں کھولتا ہوا وہ مسکرایا تھا۔ کیسی ہو تم دونوں؟ ابھی اسے ان دونوں کے ساتھ نہ پا کر وہ اداس ہوا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ زریاب، میرے چھوٹے بھائی۔ ارسل جو فوزیہ بیگم کے کمرے سے نکلتا ہوا سیدھا اس کے پاس آتا بڑی گرم جوشی سے اس سے ملا تھا۔ ہاؤ آر یو برو؟ ارسل کی سخت گرفت پر وہ مسکرا کر خود کو آزاد کرواتا ہوا گویا ہوا تھا۔ تمہارے سامنے ہوں؟ زریاب کے سوال پر جواباً مسکرا کر کہتا ہوا اسے بیٹھنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ ویسے زریاب بھائی، آپ ہمارے لیے کچھ لائے بھی ہیں یا اس بار خالی ہاتھ آ گئے ہیں؟ اریحا کے سوال پر وہ لب بھینچ گیا۔ کام کی وجہ سے ٹونٹ سے کیا بھول گئے؟ زریاب کی بات بیچ میں کاٹتی ہوئی ابریش کو دیکھ کر وہ چاہ کر بھی اپنی اچانک امڑاتی مسکراہٹ ضبط نہیں کر پایا۔ لایا ہوں تم سب کے لیے صداقت۔ اپنے خاص ملازم کو آواز دیتا ہوا وہ کاؤچ پر ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ مطلب سخت ناراض ہے میڈم جو اچانک یہاں آنے کے سرپرائز پر بھی نہیں مانی ہے۔ ابریش اور اریحا کو گفٹس کو پرجوشی سے دیکھتے ہوئے وہ دونوں اپنی آئیبرو رب کرتا ہوا اٹھنے لگا تھا۔ ارے یہ پریحا کہاں ہے؟ ارسل کے پریحا کے بارے میں پوچھنے پر وہ لب دبائے وہیں بیٹھا رہا، جبکہ خاموشی سے زریاب کو دیکھتی ہوئی پریحا فوراً سے اپنے کمرے کی سمت بڑھی تھی۔ اپنے کمرے میں آنے سے انکار کر دیا انہوں نے کیونکہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے۔ زریاب لب بھینچ گیا تھا اس کے بہت سیدھا بہانے سن کر۔ میڈم سیڑھیوں تک آ گئی ہیں مگر مجھ سے ملنے کی زحمت تک نہیں کی۔ میں بھی مرا نہیں چاہ رہا، اسے ملنا ہوگا اگر مجھ سے تو خود آئے گی اس بار۔ پہلی بار زریاب کی انا ان دونوں کے درمیان آئی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ زریاب کی یہ انا کتنی دیر قائم رہنے والی تھی۔ کیا واقعی میں؟ سب کو زریاب کے ساتھ باتوں میں مشغول دیکھ کر ارسل فوراً سے پریحا کے کمرے کی سمت بڑھ گیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔